دنیا کے تین بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہود سب ایک ہی شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہودی اسے نجات دہندہ کہتے ہیں، عیسائی اسے جھوٹا مسیح کہتے ہیں، جبکہ اسلام کے مطابق اس کی طاقت، فتنے اور فریب انسانی حدوں سے کہیں آگے ہوں گے اور وہ زمین پر تباہی اور دھوکے کا طوفان لائے گا۔ محدثین کے مطابق وہ ایک عام انسان کے طور پر پیدا ہوگا، مگر بچپن سے ہی اس کے اندر شیطانی اثرات ہوں گے۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں قیامت سے پہلے آنے والے دجال کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ عقیدوں، احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس شخص کا ذکر کیسے کیا گیا ہے، یہ کہاں سے آئے گا، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی اور کیوں دنیا کے تمام مذاہب اور ثقافتیں ایسے ہی ایک شخص کی بات کرتی ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے کے آخری زمانے میں ہوگا، جب دنیا ظلم، فتنے اور ناانصافی سے بھر جائے گی۔ لوگ ایمان سے دور ہوں گے، علم ختم ہو جائے گا، زمین پر قحط، وبائیں اور جنگیں پھیل جائیں گی، زمین سے برکت ختم ہو جائے گی، لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور ایمان کمزور ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے شدید قحط ہوگا، بارشیں رک جائیں گی، فصلیں پیداوار نہ دیں گی اور انسان بھوک، افلاس اور خوف سے بے بس نظر آئے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب دجال دنیا میں ظاہر ہوگا۔ ابتدا میں وہ خود کو نجات دہندہ کہے گا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پھر آخر میں کہے گا کہ میں تمہارا رب۔ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہیں خوشحالی، بارش، رزق اور امن دینے آیا ہوں۔ لوگ اس کے جادو اور معجزات سے متاثر ہوں گے۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کے لیے زندگی آسان ہوگی، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے وہ مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دے گا۔ اس زمانے میں ایمان والوں کی سخت آزمائش ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، مگر یہ دن عام دنوں سے ایسے نہیں ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دجال مشرق میں خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے ہاتھ میں سونے کے تاج والی تلواریں ہوں گی۔ دجال کا تصور صرف اسلام تک محدود نہیں۔ اگر ہم تاریخ کے صفحات پلٹیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ترین ثقافتیں بھی ایک ایسے ہی خطرناک شخص کی عکاسی کرتی ہیں۔ عیسائی عقیدے میں اینٹی کرائسٹ یا دجال کا ذکر ملتا ہے۔ وہ ایک دھوکے باز، فتنہ انگیز شخص ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرے گا۔ وہ عجیب و غریب معجزے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ ہندو مذہب میں بھی کل یگ کے آخری دور میں کل کی اوتار کے مقابل ایک بڑا فتنہ پیدا کرنے والے شخص کا ذکر ہے۔ کیا یہ سب محض ایک اتفاق ہے؟ کیا ممکن ہے کہ انسانی ذہن نے ایک ہی عالمی خوف کو مختلف نام دیے، یا پھر کیا یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ ایک ایسا حقیقی خطرہ ہمیشہ سے انسانیت کے لیے موجود ہے، ایک ایسا خطرہ جو اب اظہار کے بالکل قریب آ رہا ہے؟ دجال کا لفظی معنی دھوکے باز ہے۔ یہ وہ ہے جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گا۔ اس کا ایک اور نام المسیح الدجال ہے، جس کا مطلب ہے جھوٹا مسیح۔ دجال کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہیں۔ اس کے پاس معجزے ہوں گے۔ یہاں سب سے چونکانے والی بات آتی ہے، دجال صرف ایک دھوکے باز شخص نہیں ہوگا، بلکہ اسے خدا کی طرف سے ایسے معجزے دیے جائیں گے جو عام انسان کو بہکا دیں گے۔ وہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کہے گا برس جا، اور بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ زمین کی طرف اشارہ کر کے کہے گا اپنی پیداوار نکال، اور زمین ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ کسی قبرستان سے گزرے گا اور کہے گا اٹھ جاؤ، تو مردے زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے۔ لیکن یاد رہے، یہ سب امتحان ہے۔ دجال کے پاس اصل قدرت نہیں ہوگی، بلکہ وہ فتنہ ہے۔ وہ ایسے معجزے دکھائے گا جو عام انسان کو حیرت میں ڈال دیں گے، لیکن دراصل وہ معجزے نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ وہ کسی شخص کو قتل کر کے پھر اسے زندہ کر دے گا، لیکن اسے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی مومن کے دل میں اپنا ایمان ڈال سکے۔ اس کی طاقتیں محدود ہوں گی۔ دجال دنیا بھر کا سفر کرے، وہ ہر شہر، ہر بستی میں جائے گا۔ صرف 2 مقدس شہر اس سے محفوظ رہیں گے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ وہ ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کے دروازوں پر فرشتوں کی پہرے داری ہوگی۔ لیکن ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر ظالم کا انجام برا ہوتا ہے۔ دجال کے فتنے کا بھی ایک انجام ہوگا۔ جب دجال اپنی شدت پر ہوگا تو آسمان سے ایک آواز آئے گی،
لا الہ الا اللہ، اس وقت ہر مومن کے دل میں خوشی بھر جائے گی، پھر دجال کی خدائی کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ دجال کو تباہ کرنے آئیں گے۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پانی میں نمک کی طرح پگھلنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور اس طرح تاریخ کے سب سے بڑے فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ اب آج کے دور میں ذرا ان باتوں پر غور کیجئے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا آج کی دنیا دجال کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ دنیا بھر میں نگرانی کا نظام بن رہا ہے، ہر شخص ٹریک ہو رہا ہے، حقیقت کو مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پا رہے۔ کیا یہ دجال کی دھوکہ بازی کی تیاری تو نہیں؟ دنیا کے حکمران ایک نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا عالمی لیڈر آ سکتا ہے جو سب کو اپنا غلام بنا لے؟ یہ سب سوال آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا دجال صرف ایک کہانی ہے یا پھر وہ آنے والا ہے؟ اور اگر وہ آئے گا تو کیا ہم اس فتنے سے بچنے کے لیے تیار ہیں؟ دجال کا قصہ انسان کو سکھاتا ہے کہ اصل طاقت ٹیکنالوجی یا معجزوں میں نہیں بلکہ ایمان اور حقیقت میں ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر آئینے کے پیچھے حقیقت نہیں ہوتی اور ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ایک خاتمے کی نہیں بلکہ ایک آگاہی کی ہے۔ طاقت اور خدائی کا سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اور اس کا انجام تباہی ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دجال صرف ایک ڈراؤنا خواب نہیں بلکہ انسانیت کے لیے آخری امتحان ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے اور حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس عظیم خطرے سے آگاہ ہو سکے۔